سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا عادلانہ حکمرانی ضروری ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کا اس سلسلے میں کیا پیغام ہے؟ نہج البلاغہ کا خط نمبر 53 اس سے جدید دنیا کے لیے ایک حاصل ہونے والا بڑا اہم سبق ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، نہ صرف ایک عظیم دینی رہنما تھے بلکہ انسانی تاریخ میں عادل، اخلاقی اور رحم دل حکمرانی کے بہترین مثال بھی تھے۔ ان کی تعلیمات ایک مشہور کتاب نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں، اور ان تعلیمات میں سب سے زیادہ اہم آپ کا خط نمبر 53 ہے، جو آپ نے مصر کے گورنر کو جناب مالک اشتر کو مقرر کرتے وقت تحریر فرمایا تھا۔ اگرچہ یہ خط 7ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا ہے، لیکن اس میں بیان کیے گئے اصول آج بھی اتنے ہی بامانی ہیں۔ اس خط میں عدل، انسانی وقار، جواب دہی، غریبوں کی دیکھ بھال اور اقتدار کے حدود جیسے موضوعات پر خیال ظاہر کیا گیا ہے۔ وہی اقدار جنہیں آج کی جدید آئین سازی، قوانین اور جمہوری نظام محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسانی وقار کو کیسے برقرار رکھا جائے، اچھی حکمرانی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، ان سوالوں کا جواب حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان عزت و احترام کا مستحق ہے، چاہے اس کا مذہب، نسل یا سماجی حیثیت کچھ بھی ہو۔ وہ مالک اشتر کو لکھتے ہیں کہ لوگ 2 قسم کے ہیں، یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسانیت میں تمہارے برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ ہم سے مختلف بھی ہوں تب بھی وہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے برابر ہیں۔ یہ تصور جدید انسانی حقوق کے نظریات سے بہت قریب ہے، جیسے عالمی اعلانیہ برائے انسانی حقوق، جو کہتا ہے کہ تمام انسان برابر پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ سبق صدیوں پہلے بتایا تھا کہ انسان اپنی انسانیت کی وجہ سے قابل احترام ہے، اور حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے وقار کا احترام کریں۔ عظیم رہنما جیسے مہاتما گاندھی اور نیلسن منڈیلا بھی یہی سمجھتے تھے کہ حقیقی قیادت ہر انسان کے احترام سے ہی جنم لیتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدل کیوں ضروری ہے، اور حکومت کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان سوالوں کا جواب حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس خط کے ذریعے دیا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے بار بار خبردار کیا کہ عدل کے بغیر اقتدار ظلم بن جاتا ہے۔ آپ نے مالک اشتر کو نصیحت کی کہ تمہیں عدل ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ جدید مفکرین بھی اسی بات سے متفق ہیں۔ فلسفی جان راولز کے مطابق عدل کسی بھی معاشرے کی سب سے اہم قدر ہے۔ اگر قوانین یا ادارے غیر منصفانہ ہوں تو انہیں تبدیل کر دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح ارسطو کا خیال تھا کہ ریاست کا مقصد صرف لوگوں کو زندہ رکھنا نہیں، بلکہ انہیں ایک اچھی اور اخلاقی زندگی گزارنے میں مدد کرنا ہے۔ آج دنیا بھر کے آئینوں میں قانون کی حکمرانی، قانون کے سامنے برابری، آزاد عدلیہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت علی ان اصولوں کے مضبوط حامی تھے، اور آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ حکمراں بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔
آپ کا قول ہے رعایا کے حاکم پر حقوق ہیں اور حاکم کے رعایا پر حقوق ہیں۔ یہ توازن اور جواب دہی کو ظاہر کرتا ہے جو جدید آئینی نظاموں کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ حضرت علی نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عدل سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ آپ نے مالک اشتر کو ہدایت کی کہ ایسے جج مقرر کیے جائیں جو ایماندار، بردبار اور بدعنوانی سے پاک ہوں۔ لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہاری رعایا میں سب سے بہتر ہو اور جو رشوت قبول نہ کرے۔ عوامی زندگی میں جواب دہی اور اقتدار پر کنٹرول کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک اہم سوال کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا کہ بے لگام اور منمانی طاقت کے استعمال کے خلاف رہنا چاہیے، اور آپ نے اس سلسلے میں سخت تنبیہ کی۔ ایسی طاقت جو قانون کے بجائے ذاتی خواہشات کے تحت استعمال ہو۔ جدید مفکر اے وی ڈائسی سے بہت پہلے حضرت علی علیہ السلام اقتدار کے غلط استعمال کے خطرات کو سمجھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا بہترین حاکم وہ ہے جس کے دور میں نیک لوگ تکلیف میں ہوں، اور بدترین حاکم وہ ہے جس کے دور میں نیک لوگ تکلیف میں ہوں اور بدکار خوشحال ہوں۔ پھر سے سنیے، بدترین حاکم وہ ہے جس کے دور میں نیک لوگ تکلیف میں ہوں اور بدکار خوشحال ہوں۔ اور حکمرانوں کو انا اور خواہشات کے تابع ہونے سے خبردار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنے سے بچو، کیونکہ خواہش دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ آپ نے حکمرانوں کو یاد دلایا کہ ان کی طاقت محدود اور عارضی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پر اپنی طاقت پر غرور نہ کرو، کیونکہ تمہارے اوپر اللہ کی طاقت ہے۔ یہ تعلیمات جدید تصور سے ہم آہنگ ہیں کہ اقتدار کو قانون، اخلاق اور ذمہ داری کے ذریعے قابو میں رکھا جانا چاہیے۔ آج کے معاشرے میں اور کل کے بھی معاشرے میں غریبوں کی دیکھ بھال اور سماجی فلاح کیوں ضروری ہے اور تھی؟ حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک غریبوں اور کمزوروں کی کفالت ریاست کی ذمہ داری تھی، محض خیرات نہیں۔ آپ نے اپنے خط میں جو آپ نے مالک اشتر کو لکھا تھا، اس میں واضح طور پر ہدایت دی تھی کہ اللہ سے ڈرو نچلے طبقے، محتاجوں، ناداروں اور معذوروں کے بارے میں۔ آپ نے تاکید کی کہ حکمران ان سے دور نہ رہیں بلکہ ان کے مسائل سنیں، ان کے لیے اپنے وقت کا ایک حصہ مخصوص کریں، اور یہ بھی حکم دیا کہ جو لوگ کمانے کے قابل نہیں ہیں ان کے لیے سرکاری خزانے سے مدد دی جائے، ان کے لیے بیت المال سے ایک حصہ مقرر کیا جائے۔ یہ سوچ جدید فلاحی ریاست کے تصور سے بہت مشابہ ہے، جہاں حکومت پنشن، صحت اور سماجی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ فلسفی جان اسٹوارٹ مل اور جدید مفکر امرت سین بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ترقی کا مرکز انسانی فلاح ہونا چاہیے، نہ کہ صرف دولت۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکمرانوں کو غرور سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کبھی نہ کہو کہ مجھے اختیار حاصل ہے اس لیے میری اطاعت ضروری ہے۔ یہ تصور مانٹیسکیو کے نظریے تقسیم اختیارات سے جڑتا ہے، جس کے مطابق طاقت کو تقسیم کیا جانا چاہیے تاکہ کوئی فرد ظالم نہ بن سکے۔ جدید جمہوریتیں اسی مقصد کے لیے چیک اینڈ بیلنسز کا نظام اپناتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس قیادت پر بھی عمل کیا جسے آج خادم قیادت
سرونٹ لیڈرشپ کہا جاتا ہے، یعنی رہنما عوام کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا حاکم امانت دار ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے خود سادہ زندگی گزاری اور لوگوں کی مشکلات میں آپ شریک رہے، اور فرمایا میں کیسے اس بات پر راضی ہو جاؤں کہ مجھے رہنما کہا جائے جبکہ میں ان کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں۔ آج کے دور میں جب بدعنوانی، ناانصافی اور اقتدار کے غلط استعمال پر تشویش بڑھ رہی ہے، حضرت علی کی تعلیمات پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکی ہیں۔ مالک اشتر کے نام ان کا خط رہنمائی فراہم کرتا ہے سیاسی رہنماؤں کے لیے، ججوں اور وکلاء کے لیے، سول سرونٹس کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو عدل اور اچھی حکمرانی سے وابستہ ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم مفکرین جیسے تھامس کارلائل نے بھی حضرت علی کے اخلاقی عظمت اور قیادت کی تعریف کی ہے۔ حضرت علی کا خط برائے مالک اشتر محض ایک تاریخی دستاویز نہیں بلکہ اخلاقی قیادت اور عادلانہ حکومت کا ایک لازوال منشور ہے۔ اس کی بنیادی اقدار انسانی وقار، عدل، جواب دہی، رحم دلی اور اقتدار پر ضبط آج کے جدید سیاسی اور قانونی نظاموں کی بنیاد ہیں۔ حضرت علی کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی قیادت سیاست سے پہلے اخلاق ہے، اور یہ کہ عدل ہی حکمرانی کی روح ہے۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کا پیغام آفاقی ہے اور قیامت تک کے لیے واضح نشاندہی اور رہنمائی کرتا ہے۔ آخر میں محترم سامعین و ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اگر انہیں یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔ آخر میں ایک بات اور کہوں گا کہ آپ اپنے کمنٹس اور خیالات سے ہمیں مطلع کرتے رہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور ہم آگے اور بھی بہتر ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔